السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آج ایک دہائی کے بعد یعنی اے پی ایس سانحے کے بعد پاکستان کی بڑی سیاسی قیادت کا اکٹھ ہوا، جس کا بنیادی ایجنڈا اسرائیل کی غزہ اور لیبنان پر جاری جارحیت تھا۔ صدر آصف علی زرداری، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے اسرائیلی حملوں کے 1 سال مکمل ہونے پر سخت الفاظ میں تنقید کی۔ اس اکٹھ میں حماس کے حوالے سے 2 رائے سامنے آئی۔ ایک رائے مولانا فضل الرحمان کی تھی تو دوسری رائے اے این پی کے نوجوان سربراہ ایمل ولی خان کی تھی۔ ریاست کے ساتھ معاملات کرے، لیکن ہم تنظیم ہیں، حماس تنظیم ہے۔ ہم ایک تنظیم کو سپورٹ کر رہے ہیں بطور تنظیم کے، اور کھل کر سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہر چند کے لوگ کہتے ہیں وہ تو بین الاقوامی طور پر دہشت گرد تنظیم ہے اور فلاں ہے۔ دہشت گرد ہوگا، امریکہ کی نظر میں ہوگا، یورپ کی نظر میں ہوگا، مسلمانوں کے دشمنوں کی نظر میں ہوگا، اسلام دشمنوں کی نظر میں ہوگا۔ ہماری نظر میں وہ اسلام کے مجاہدین ہیں اور وہ اپنے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم کھل کر اعلان کرتے ہیں اس بات کا۔ اگر عرب ممالک میں ایک عام ملیشیا کو کہتے ہیں کہ مانے، تو کیا آپ افغانستان میں آرمڈ ملیشیا کو ماننے کو تیار ہیں؟ آپ پاکستان میں آرمڈ ملیشیا ماننے کو تیار ہیں؟ کیونکہ نظریاتی طور پہ تمام آرمڈ ملیشیا ایک ہی بات کر رہی ہے کہ وہ جہاد کر رہے ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں ٹی ٹی پی کو ماننے کو تیار نہیں، تو میرے خیال میں ہم کسی بھی آرمڈ ملیشیا کے سپورٹ میں ہمیں نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ جہاں سینئر سیاسی قیادت ایک ساتھ بیٹھی ہو تو لازمی طور پہ مجوزہ آئینی پیکج پر بھی بات ہوئی ہوگی۔ اس اے پی سی سے قبل صدر آصف علی زرداری، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو اور اسحاق ڈار کی ملاقات بھی ہوئی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے آج کی آل پارٹیز کانفرنس کا بائیکاٹ کیا ہے، کیونکہ ان کا موقف تھا کہ جب ان کے کارکن اور رہنما گرفتار ہوں تو وہ کسی بھی صورت میں کانفرنس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ تحریک انصاف کے احتجاج کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا منظر عام سے غائب ہو جانا اب ایک معمول ناظرین بنتا جا رہا ہے۔ ستمبر میں اسلام آباد کے جلسے کے بعد سیکیورٹی بریفنگ کی وجہ سے گھنٹوں لاپتہ رہنے والے وزیر اعلیٰ ڈی چوک کے احتجاج کے بعد بھی 30 گھنٹے تک غائب رہے، لیکن خیبر پختونخوا اسمبلی میں اچانک انٹری کے بعد علی امین گنڈاپور نے جو کہانی بیان کی، اس پر تحریک انصاف کے اپنے کارکن بھی یقین کرنے کو تیار نہیں۔ اور علی صاحب سن لو، میں ادھر ہی تھا، کل پوری رات میں ادھر تھا۔ یہ ہے تمہاری پرفارمنس، سن لے فیڈرل گورنمنٹ، تمہارے آج کی پرفارمنس پہلے یہ ہے کہ ہم پہنچے ڈی چوک پہ اس سے، دوسری یہ ہے کہ میں ادھر ہی تھا رات کو۔ جن سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سیکیورٹی بریفنگ لیتے ہیں، انہی کی غلامی کا جو تانا ہے انہوں نے پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو دیا۔ وہ کیا کہا، یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ مریم میڈم ذرا پتہ کر لو، تم جو کہتی ہو نا میرا دروازہ توڑا گیا، وہ توڑنے والا کہاں ہے، وہ کون ہے؟ وہ تو بوٹ پالش کر رہی ہو۔ تو ناظرین، جہاں حکومت کی تمام تر توجہ ایک سیاسی جماعت کو روکنے پر مرکوز تھی، وہاں دوسری طرف کل رات کراچی میں چینی شہریوں کے قافلے پر حملے میں 2 چینی شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس حملے کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی کی مجید بریگیڈ نے قبول کر لی ہے۔ واضح رہے کہ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا جب چند دن بعد چینی وزیر اعظم نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے اور شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کرنی ہے۔ کیا کراچی دھماکے کا اثر شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس پر ہو سکتا ہے، اور کیا علی امین گنڈاپور کی سرکار خطرے میں ہے؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں شیلا رضا صاحبہ، رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور سابق ڈپٹی اسپیکر ہیں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ خلیل طاہر سندھو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک سینئر وکیل ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما ہیں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں عامر مغل صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد کے صدر ہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے عامر مغل صاحب، آپ کی جانب، چونکہ جو بڑے سوال ہیں وہ آپ کی جماعت سے ہی کیے جا رہے ہیں۔ 30 گھنٹے تک علی امین گنڈاپور صاحب غائب رہے، 2 ریزولوشنز جو ہیں خیبر پختونخوا کی اسمبلی پاس کر چکی ہے کہ جی بتائیں کہ وہ کہاں ہیں، اور کنڈیم کرتے رہے کہ جی جن لوگوں نے خیبر پختونخوا گھر کے اوپر اٹیک کیا، پھر دیکھا کہ اسد کیسر صاحب نے کہا کہ ہم ملک گیر احتجاج کریں گے اگر 24 گھنٹے کے اندر علی امین گنڈاپور کو بازیاب نہیں کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم خیبر پختونخوا گھر کے اندر ہی موجود تھے اور چھاپے پڑے مگر کسی نے مجھے دیکھا نہیں۔ کدھر تھے علی امین گنڈاپور صاحب؟
میرے خیال میں تو ان کو جبری طور پہ اغوا کیا ہوا تھا اور گمشدہ کیا ہوا تھا، اور جو انہوں نے بیان دیا ہے ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑی ذمہ دار سیٹ پہ ہیں اور 4-5 کروڑ کے صوبے کے وہ منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، تو انہوں نے کسی مصلحت کے تحت یہ بیان دیا ہے ملکی یا قومی مفاد کو مد نظر رکھ کے. جس طریقے سے خیبر پختونخوا ہاؤس پہ حملہ کیا گیا، اس کے دروازے توڑے گئے، اندر جا کے دروازے توڑے گئے، علی امین کی گاڑی کو اندر جا کے توڑا گیا جس کی ویڈیو فوٹیجز سامنے آ گئی ہیں، تو یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے. ضرور ہے، کہ کیا مگر سر یہ بات چیف منسٹر نے اپنے ہی ہاؤس میں، جہاں پہ وہ اس ہاؤس کو لیڈ کرتے ہیں، میجورٹی ہے ان کی، انہوں نے وہ بات وہاں پہ نہیں کی. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کیا یہ پارٹی پوزیشن ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو اغوا کیا گیا تھا؟ سر سنیں دیکھیں، انہوں نے ہر چیز کی وہاں پہ تصدیق کی ہے. جو جس طریقے سے انہوں نے ظلم کیا، جس طریقے سے یہ کے پی کے ہاؤس میں گھسے، انہوں نے علی امین کی گاڑی توڑی، انہوں نے ہر اغوا چیز کا بتائی ہے. لفظ استعمال نہیں کیا چیف منسٹر نہیں، صاحب. وہ تو کہہ ہی نہیں رہے ہیں کہ مجھے اغوا کیا گیا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کسی مصلحت کی خاطر، ملک اور قوم کے مفاد کی خاطر وہ اس واقعے کو فی الحال قوم کے سامنے نہیں لانا چاہ رہے. لیکن یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. آپ کس طرح کے پی کے ہاؤس میں گھس سکتی ہے اسلام آباد کی پولیس یا رینجرز؟ آپ ان سے بھی تو یہ سوال پوچھیں نا. کون سے قانون اور آئین کے تحت آپ گھسے ہیں جا کے؟ کس قانون اور آئین کے تحت آپ نے حملہ کیا جا کے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، لے کے آئے ہوئے تھے، بڑا اہم سوال ہے آپ کا. وہ پشاور ہائی کورٹ سے پروٹیکٹو بیل لے کے آئے ہوئے تھے، وہ اپنا احتجاج کرنے کا قانونی آئینی حق استعمال کر رہے تھے. تو یہ جو ایک تمانچہ مارا ہے وفاق نے کے پی کے کی غیور عوام کے منہ پہ، اس کا درد ان کو بڑے عرصے تک محسوس ہو. خلیل طاہر سندھو صاحب، چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، آپ خود بھی وکیل ہیں، کون سے قانون کے تحت وفاقی حکومت جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر انٹر ہوئی؟ پولیس جو ہے، چونکہ جورسڈکشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی تھی. دیکھیے منیزے، سب سے پہلے میں انتہائی بساط احترام عامر مغل صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ گنڈاپور صاحب جو ہیں، گنداپور یا گنڈاپور وٹس ایور، وہ آن اوتھ ہیں، وہ چیف منسٹر ہیں، اور جہاں پہ جس سیٹ پہ بیٹھے آن اوتھ، انڈر اوتھ ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، نہ مجھے کسی نے گرفتار کیا. میں بھی 4 دفعہ منسٹر ہوں پنجاب میں، ابھی میں سینٹر بنا ہوں. آن اوتھ ہوتا ہے بندہ. یہ ڈپٹی اسپیکر صاحبہ رہی ہیں ہمارے قابل احترام ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی مفاد کے لیے انہوں نے یہ بات نہیں کہی. یہ کہہ رہے ہیں عامر مغل صاحب جو پی ٹی آئی کے اسلام آباد کے صدر. یہ بات اگر گنڈاپور صاحب کہیں تو پھر بات بنتی ہے نا. عامر مغل صاحب کا بیان کو آپ اگر تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے پی ٹی آئی کی، تو ہم لے لیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. سر یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے پی ٹی آئی کی عامر مغل صاحب؟ نہیں، میں اپنا ذاتی خیال بتا رہا ہوں. اچھا، دوسرا ہم نے دیکھنا سب سے پہلے منیزہ یہ ہے کہ یہ جو پر اسرار گمشدگی ہے، یہ بل رضا ہے یا بل جبر ہے؟ اس کا بھی ہمیں کرنا پڑے گا. ہم تین، یہ بھی وکیل ہے، میں بھی وکیل ہوں، عامر بھائی بھی شاید مجھے نہیں پتا، لیکن ہمیں ان چیزوں کا پتہ تو کرنا پڑے گا. میں وکیل نہیں ہوں بھائی. چلے کوئی بات نہیں، لیکن آپ بحث اچھی کرتے ہیں. جورسڈکشن کی تو سوال انہوں نے اٹھایا ہے، وہ آپ تو وکیل. میں بتاتا ہوں نا، یہ کوئی اپنا کے پی کو ملک تو نہیں ہے نا کہ اس کو سفارتی استثناء حاصل ہے اپنا کے پی، اس کو اپنا کیا، اس کو اپنا کے پی ہاؤس کو. نو، ناٹ ایٹ آل. وہاں پہ جو کچھ لوگ چھپے ہوئے تھے، افغانی چھپے ہوئے تھے، یہ سارا کچھ تھا. تو ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے امن امان کو قائم رکھنا. اور ریاست میں بھی وہ آئی جی جس کی لاہور میں انہوں نے ایک آنکھ ضائع کر دی، اس سے پہلے عصمت اللہ جنیجو کو انہوں نے مارا. ہم ان سے کیا مغل صاحب سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ خدا کے لیے یہ شنگھائی تنظیم کا تاوان اجلاس ہے، اس کو ختم ہو لینے دیں. 17 کے بعد انہوں نے پہلے بھی تو 70 پروگرام کیے ہیں نا، اور 3 انہوں نے لانگ مارچ کیے. کیا ہو گیا؟ کل انہوں نے عمران خان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا نہیں کی، انہوں نے عمران خان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر دی. یہ جو سارا اسٹیٹ کے اوپر حملہ کر کے، اور کبھی پھر کہہ رہے ہیں کہ فلاں. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے گنڈاپور پر کہ وہ جب کہتا ہے مریم صاحبہ میری بہنوں کی طرح جیسے آپ دونوں بیٹھی ہیں، لیکن اس طرح کے لفظ یوز نہیں کرنے چاہیے. بوٹ فوجیوں کے بہت لوگ پالش کرتے ہیں، ان کے چہرے اپنے کالے ہوئے ہیں. یہ جن کو باپ کہتے تھے رات کو، دن کو میر جعفر میر سادہ کو ڈرٹی ہیری کہا اس کو، اور پھر اس کے بارے میں کیا القابات کہے، اور رات کو پھر ایوان صدر میں الوی صاحب کے دفتر میں بیٹھ کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو تمام عمر ایکسٹینشن دیتے. نو، ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے، مگر شلا رضا صاحبہ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ آرٹیکل 6 جو ہے لاگو ہوگا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اوپر، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ گورنر رول نافذ کرے گی. کیا یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ جی ہم گورنر رول نافذ کریں گے؟ اچھا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اور پیپلز پارٹی کر بھی نہیں سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ گنڈاپور صاحب نے کل قسم کھائی ہے
اسمبلی میں جب وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے تو انہوں نے خدا کی قسم کھائی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ملک کا وسیع تر جو کہہ رہے ہیں مفاد وہ کہیں نہیں تھا. اگر وہ ہوتا تو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے جو سمٹ ہے اس سے بڑا کچھ نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ اس وقت ہم جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے وہ ہمارا اکانومی ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف یہی نہیں, اس کے بعد ایم بی ایس بھی آ رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی سارے سب آ رہے ہیں. تو ہمیں ایک ماحول بنانا ہے. جب آپ اپنے گھر میں کسی مہمان کو بلاتے ہیں, ایک سسٹم میں لاتے ہیں, تو آپ نے خود ہی کہا کہ نہیں. اور انہی کے جو ہیں بیرسٹر سیف, انہوں نے 2 چینل پہ کہا کہ جے شنکر صاحب, جے شنکر, تو جو انڈیا کے فارن منسٹر ٹھیک ہے, ان کو ہم بلائیں گے. پھر یہ تک ان لوگ نے باتیں کہیں کہ جی وہ ہوتا رہے گا, ہم ایک سائڈ بیٹھ کر اپنا کرتے رہیں گے. دیکھیں یہ حکومت جو ہے اس کا ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے کہ وہ 144 لگائے. اور اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, اور یہ دھرنے کے لیے آ رہے تھے, ریسٹرکٹیڈ ایریا ہے. اور یہ میں ان کو بتاؤں کہ کسی بھی ہاؤس کو, چاہے جی بی ہاؤس ہو چاہے سندھ ہاؤس ہو, اور سندھ ہاؤس پہ تو آپ عملاً کر چکے ہیں, آپ کے 2 ایم این اے حملہ کیے تھے لوگوں کے ساتھ باقاعدہ, کہ یہاں پہ 300 سندھ کے پولیس موجود ہے, کانسٹیبل. تو اس کو استثنا حاصل نہیں ہے. ایون آپ کا سفارت خانہ بھی اگر آپ کے ملک میں ہے اور آپ کو یہ شک ہو جائے کہ یہاں پہ کوئی دہشت گردی ہو سکتی ہے, تو اس وقت گورنمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ گھس سکتی ہے. اور یہاں پر علی امین گنڈا پور صاحب نہیں, علی امین گنڈا پور کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ 106 ابھی تک 106 افغانی جو ہیں وہ نیشنل پکڑے گئے ہیں. 10 پولیس والے وہ ہیں جو یونیفارم, 12 جو یونیفارم میں نہیں تھے. لانگ رینج دہشت گرد تو نہیں ہوتا, اس کو لانے کی ضرورت کیا ہے اپنے ساتھ, اس کو لانے کی اپنے ساتھ ضرورت کیا ہے؟ میں یہ پوچھتی ہوں, کم پڑ گئے لوگ. اچھا, پھر آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ عبدالحمید شہید ہوئے, لاہور میں بلال پولیس کانسٹیبل جو ان کی آنکھ پہ اتنا بڑا زخم ہے. یہاں پہ ایک ٹک ٹاک بڑے فخر سے بنا رہے ہیں کہ وہ باجوڑ کا ایک بچہ ہے جس کی کوئی زیادہ عمر نہیں ہے, وہ جیکٹ پہنے ہوئے پھر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ صبح 8 بجے میں نے پولیس والے کو مار کے اس سے چھینی ہے. اور جو ٹک ٹاک پہ ان کے لوگ جو وہاں سے آئے ہیں وہ زبان استعمال کر رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ پولیس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے, پولیس سروس کو لانگ رینج آپ وہ لیں گے, ٹیئر گیس کے گولے جو کہ صرف پولیس کے ہی پاس ہوتے ہیں, اور یہ سب کریں گے, تو پھر آپ یہ تھوڑی ہے کہ آپ پروٹیکٹیو بیل لے آئے تو آپ لا آف لینڈ جو ہے اس کو تہس نہس کر دیں, کچھ کر دیں, منع کیا جا رہا ہے آپ کو, اور آپ پہ کچھ ہوگا نہیں. عامر مغل صاحب, آپ نے شیلا رضا صاحبہ کی بات سنی, وہ یہ کہتی ہیں کہ جی کھلی چھوٹ تو نہیں ہے, پرامن احتجاج آپ کا حق ہے, مگر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس صوبے کے پولیس کو بھی لے آئیں. 12 پولیس اہلکار جو ہیں اس وقت وہ زیر حراست ہیں, آپ کرین لے کے بھی چلتے ہیں. ہم نے تو ساری زندگی احتجاج دیکھا ہے, احتجاج والے کرین کہاں سے لے کے چلتے ہیں, اور ٹیئر گیس کہاں سے لے کے چلتے ہیں, ماسکس ہیں آپ کے پاس. تو what were you really coming for? Were you coming for a protest or were you coming for a confrontation? اچھا, میں دونوں کی بات میں نے بڑے غور سے سنی ہے, طاہر خلیل صاحب کی بھی اور شیلا رضا صاحبہ کی بھی. دونوں کا مدعا یہ ہے جی کہ چونکہ کے پی ہاؤس میں کوئی افغانی تھے, سندھو صاحب نے بھی کہا اور شیلا رضا صاحبہ نے بھی کہ 106 تھے. تو میں ان دونوں سے گزارش کروں گا کہ وہ میڈیا کے سامنے پیش کیوں نہیں کیے ابھی تک, وہ میڈیا کے سامنے پیش کیوں نہیں کی ابھی تک 106 افغانی جو افغان مائنڈ کرتے ہیں اگر افغانی کہیں ان کو, تو ہاں سنیں نا, وہ پیش کریں, ذرا دکھائیں, قوم کو دکھائیں. اور 106 تو چھوڑے, ایک بھی ہوتا تو اس وقت تک تو آپ کے الیکٹرانک میڈیا میں وہ صبح سے شام تک وہی ہیڈ لائن چل رہی ہونی تھی. دوسری, شیلا رضا صاحبہ نے بات کی کہ انہوں نے تو سندھ ہاؤس پہ بھی حملہ کیا تھا. بڑی زبردست بات کیا میری بہن نے, مجھے بڑی پسند آئی ہے ان کی بات, کہ تحریک انصاف کے جب ایم این ایز کو اغوا کر کے یا لالچ دے کے یا خرید کے کچھ لوٹوں کو جب وہاں رکھا گیا تو تحریک انصاف کے لوگوں نے جا کے وہاں پروٹیسٹ کیا. تو اس پروٹیسٹ پہ سنیں, اس پروٹیسٹ پہ آپ نے دہشت گردی کی دفعات کے تحت ایف آئی آر دی تھی تحریک انصاف کے کارکنان پہ, اور وہ جیل میں بھی رہ کے آئے تھے. اور اب آپ کی ایجنسیز, رینجرز اور پولیس گھسی جا کے کے پی کے ہاؤس میں توڑ کے
اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ بالکل نارمل ہے, یعنی کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. آپ کے سندھ ہاؤس کے باہر پروٹیسٹ ہو تو دہشت گردی کی ایف آئی آریں ہوتی ہیں ہمارے مظاہرین پہ کہ وہ پروٹیسٹ اس لیے کر رہے تھے کہ ہمارے ایم ایل ایز کو خرید کے یا اغوا کر کے وہاں پہ رکھا گیا تھا. نہیں دیکھیں چونکہ ڈیسائیڈ کرے خریدے تھے یا اغوا, مگر چونکہ عامر صاحب بڑا الزام ہے تو زبردستی گھس جائے ہماری پولیس اور رینجرز. اور آپ کو بائی دا وے ایک اور بات بتا دوں, ایک عام منسٹر کے ساتھ بھی 8-10 گارڈ ہوتے ہیں پولیس کے. سی ایم تھا تو اس کے ساتھ 10-20 پولیس مسلح گارڈ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور اس کے ساتھ کافی سارے پروونشل منسٹر بھی تھے, تو ہر کسی کے ساتھ اس کا اپنا پروٹوکول ہوتا ہے. تو ٹرین بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. آئی جی صاحب کو ہم کو بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ مسلح پولیس والے تھے, تو مسلح پولیس والا نہیں ہوگا جب ایک سی ایم یا پروونشل منسٹر ہوگا تو اس کے ساتھ, مگر شیلز لے کے وہ چلے ہیں. یہ بھی میں بات کرنا چاہتی ہوں. جی شیلا صاحبہ کچھ کہنا چاہیں. 106 ٹوٹل نمبر ہے جو کہ ٹی وی پہ بتایا گیا ہے. کب پیش کریں گے یہ تو وقت بتائے گا, لیکن اب آپ ان کی اس بات کو تو نہیں جھٹلا سکتے. انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس نہیں ہے, گنڈا پور نہیں نکلا. اب انہوں نے اگر کہا ہے کہ وہ پیش کریں گے. دیکھیں پولیس اور رینجرز کا داخل ہونا, پولیس اور رینجرز کا داخل ہونا الگ بات ہے کے پی میں, اور آپ کے ایم این ایز کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ گنڈوں کے ساتھ وہاں پہ اٹیک کریں. انہوں نے خریدا تھا, ان کو اغوا کیا تھا, یہ فیصلہ ہو گیا, یہ سامنے آ گیا کہ انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا, تو آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے. آپ نے نہ صرف وہاں پہ اٹیک کیا بلکہ آپ نے ان لوگوں کے گھروں کے بعد میں گھیراؤ بھی کیے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ جو ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ احتجاج میں اور جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں اس میں کیا فرق ہے, اور یہی ایک بات ہے. اور عوام کو 2 رکعت نماز پہ لگا کے غائب ہو گئے, اور یہ اتنے ڈسٹرکٹ کہاں سے راستے میں آ گئے. انہوں نے بتایا کہ کہاں غائب, ذرا سی دیر, نہیں میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کتنی دیر میں جو ہے وہ کے پی آ جاتا ہے, پشاور شروع ہو جاتا ہے. یہ کون سے 14 ڈسٹرکٹ میں بھٹک رہے تھے, مناہل سے, مناہل کی جگہ آگے پھر عمر ایوب کے 30 گھنٹے ان کو لگے. بہرحال ان سے جواب لے لیتے. عمر ایوب صاحب کی گاڑی چھوڑ کے ان کے بھائی گھر میں رہے ہری پور میں. اچھا ہری پور میں جواب دیتا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہری پور میں, آپ کو یہ پتا ہے کہ ہری پور میں تھے, عمر ایوب کے گھر میں تھے. پہلے مناہل سے ہری پور, عمر ایوب صاحب کے گھر میں رہے, عمر ایوب صاحب پھر آگے چھوڑ کے آئے. یہ سب جو ڈرامہ اچھا عامر مغل صاحب سسپینس برقرار رکھیں. اور عامر بھائی میں آئی کین پروو دس, آپ میرے بھائی ہیں بڑے, لوگ آپ کا جواب سننا چاہ رہے ہیں. میرے بھائیوں جیسے میں آئی کین پروو دس فیکٹ. اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس دیکھیں کہ سب چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی ویڈیو بناتے رہے, کوئی نیوڈ میک اپ کر کے, کوئی کچھ کر کے, کوئی کچھ کر کے کہ کہاں ہے, اور وہ بغل میں کٹورا تھا. نہیں مگر یہ بھی پوچھنا ہے آپ سے کہ جو پارلیمانی لیڈر تھیں وہ کیوں نہیں نکلی, یہ بھی سوال ہے. مگر آپ سے بہت سارے جوابات لینے ہیں. چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں, وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سینیٹر ہیں سندھو صاحب, انہوں نے بڑی کلیئرلی یہ بات کہی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ 30 گھنٹے کہاں تھے. سندھو صاحب آپ نے کہا کہ وہ ہری پور میں عمر ایوب صاحب کے گھر پہ تھے. جی بالکل, وایا منال یہ گئے ہیں وہاں پہ ہری پور, چونکہ یہ بالکل اس سے آگے جا کے آپ جو اونچے پہاڑ آتے ہیں نا ان پہ سے پھر نیچے جو ہی نیچے سڑک جاتی ہے پھر وہاں سے ہری پور شروع ہو جاتا ہے. اس کے تھوڑا سا آگے جا کے ان کا بھائی گھر ہے عمر ایوب صاحب کا. تو کتنے گھنٹے وہاں پہ تھے؟ وہ سارا کافی باقی ادھر ہی رہے ہیں پھر جو بھی ہوا ہے. اور وہاں سے بارش میں بچے اور وہاں سے گاڑی جو ہے ان کو چھوڑ کے آئی عمر ایوب صاحب کی. حالانکہ عمر ایوب صاحب ایک سینئر اور سیزنڈ پولیٹیشین ہے. نہیں تو آپ کی جو یہاں پہ سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ دنیا کی سب سے بہترین شامل ہوتی ہیں, تو ان کے ناک کے نیچے سے کیسے نکل گئے؟ چلے گئے جب اس سرحد میں چلے گئے نا, جب وہ جانا ہی چاہ رہا تھا. یہ کہہ رہے وہ کہہ رہے ادھر تھا اتنا کو مسعود چیف منسٹر ہے, کوئی چوہا تو نہیں کہ غائب ہو جائے. ہم کب کہہ رہے ہیں, وہ صحابہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے کسی بل میں تھے وہ جتنا اس کا ہے اپنا میں یہی تو کہہ رہی ہوں, جس طرح سے بھی گئے ہیں وہ ڈگی کے پیچھے جانے دیتے بس, چھوڑے اس بات کو. لیکن جب آئے ہیں وہ آئی جی کو برا کہہ رہے, رینجرز کو نہیں کہہ رہے. اچھا یہی بات عامر مغل صاحب نے آپ سے پوچھنا ہے کہ دیکھیں وہاں پہ تو فوج تعینات ہوئی تھی, رینجرز وہاں پہ شامل تھے, تو آپ نے بھی چھوٹی مرغی پکڑ لی. اچھا دیکھیں جی بات یہ ہے, سنیں
یہ میرے بہن اور بھائی دونوں جو ہے نا وہ قوم کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. علی مین ایسے گئے. میرے کچھ سوالات ہیں ان سے, اس کا جواب قوم کو دیں. جب تحریک انصاف نے پروٹیسٹ اناؤنس کیا, پاکستان کے تیسرے بڑے صوبے کا منتخب وزیر اعلیٰ ہے, 4 سے 5 کروڑ کی اس کی آبادی ہے, آپ نے راستے میں کیا سلوک کیا اس کے ساتھ؟ کتنے آپ نے ہزاروں لاکھوں شیل راستے میں اس پہ فائر کیے, کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے کے آپ نے کنٹینر لگا کے اس کے راستے بند کیے, آپ نے موٹر وے پہ خندقیں کھود دی, آپ نے موٹر وے پہ کیلیں بچھا دی. او بھائی نہیں, وہ سب نے دیکھا, نہیں وہ سب نے دیکھا, سب نے دیکھا, وہ آپ نے درست فرمایا. مگر سر یہ جو یہ بات کر رہے ہیں سندھو صاحب, سینیٹر صاحب, آپ سے عامر مغل صاحب, آپ سے لوگ جواب اس لیے چاہیں گے چونکہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو فالو بہت کرتے ہیں. یہ جو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ عمر ایوب صاحب کے گھر گئے پھر وہاں سے گئے, اس کا جواب دینا. ہاں, اس کا جواب دوں گا. جی سنیں, ان سے بھی میں جواب مانگنے دیں. میرا قانونی آئینی حق ہے پروٹیسٹ کرنا. میں نے 3-4 دن پروٹیسٹ کیا ڈی چوک پہ. انہوں نے پوری کوشش کی, ہزاروں لاکھوں شیل فائر کیے, پورے اسلام آباد کو کنٹینرستان بنایا. اس کے باوجود عوام ساری رکاوٹیں توڑ کے پہنچ گئی ڈی چوک پہ. 3 دن ہم نے ڈی چوک پہ پروٹیسٹ کیا. ابھی میری بہن نے بات کی عبد الحمید شاہ صاحب کی, آپ کو پتا ہے وہ میرے گاؤں کے تھے, جنگی سجدہ کے تھے, جو ابھی کانسٹیبل فوت ہوئے ہیں, اور ان کے بیٹے کی آڈیو اور ویڈیو دونوں وائرل ہیں جس میں ان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ وہ تو شیلنگ سے شہید ہوئے ہیں. آپ نے کروائی ہے نا, اس کے پرچہ کروا دیں. ہو گیا تھا, اس کو مدعی بنا کے پرچہ مغل صاحب, اس کو مدعی بنا کے پرچہ کروا دیں. پھر وہ اس کو لیگل وارث تو وہی ہے نا, لیگل. عامر بھائی لیگل ہے تو وہی ہے نا, قانونی وارث اس کا بیٹا ہے. میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں طاہر بھائی. میں آپ کی تسلی کروں گا. عامر بھائی میں سنیں او ہم تو دیکھیں, یہ تو ایک پولیس کانسٹیبل کا بیٹا ہے نا. ہم تو اپنا جو طریقے صاحب کا ورکر شہید ہوا ضلع شاہ, اس کے باپ کو مدعی نہیں بنوا. ضلع شاہ تو آپ کے بیان دے کے گئے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ضلع شاہ والے تو آپ کو بیان دے کے گئے. کمزور آپ نے وہ ضلع شاہ تو آپ کے بیان دے کے گئے کہ پولیس نے نہیں مارا, پولیس نے, انہوں نے مارا خود. ضلع شاہ کے والد کو اپلیکیشن واپس لینے پہ مجبور میرے پاس سر کس نے مجبور کیا؟ ورکر شہید ہوا. عامر مغل صاحب کس نے بھائی آئی واز اے لائر, میرے پاس اس کی فائل ہے جو اس کے والدہ نے بیان دیے ہیں. مارشل لا نافذ ہے بھائی, مارشل لا نافذ ہے. عامر بھائی, کیا ضرورت ہے کہ وہ یہ بھی اس کی آڈیو اور ویڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے. یار وہ تشدد کس نے کیا اس پہ؟ اچھا عامر صاحب, مجھے ایک بات مجھے بھی سمجھائیے کہ جو زرتاج گل صاحبہ تھیں, اور یہ یقیناً یہ بات آپ کی درست ہے کہ بہت بری طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو مارا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے, آپ کو ملٹری کورٹس کے اندر گھسیٹا جاتا ہے. کیا وجہ تھی کہ وہ بھی اپنے گھر سے نہیں نکلی؟ کیا یہی کچھ خدشات تھے کہ ان کے ساتھ بھی بدسلوکی ہوگی؟ نہیں, دیکھیں ہماری تو ایک یونیفارم پالیسی تھی اس پروٹیسٹ میں عمران خان صاحب کی طرف سے کہ جو ہمارے ایم این ایز ہیں وہ اس میں شرکت نہیں کریں گے, اس لیے کہ جو کالی آئینی ترامیم یہ دونوں پارٹیاں مل کے لانا چاہ رہی ہیں, جس میں پاکستان کے ایک تو سپریم کورٹ پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے, اس کا وجود ختم کیا جا رہا ہے, پاکستان کے عوام کے آئینی حقوق ختم کیے جا رہے ہیں. تو ہمیں خطرہ یہ ہے کہ یہ ان کو اغوا کر کے ان سے زبردستی ووٹ کروا لیں گے. تو اس لیے تحریک انصاف کی تو یہ تو یونیفارم پالیسی تھی کہ کسی ایم این اے نے اس پہ شریک نہیں ہونا ہے. اس وجہ سے زرتاج گل صاحبہ سمیت ہمارا کوئی بھی ایم این اے اس پروٹیسٹ میں شریک نہیں ہوتا. تو ہدف کیا تھا اس پروٹیسٹ کا؟ پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا ہوتا ہے. پروٹیسٹ کا کیا ہدف ہوتا ہے؟ پروٹیسٹ کا ہدف تھا کہ ہم آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. نہیں, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایس سی او نہیں چاہتے نا. ان کے الزامات سنیں, انہوں نے کہا کہ جی چین کے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سی او ڈی پہ سگنیٹری ہیں جی, اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جو بات ہو رہی ہے اس کے اوپر تو عمران خان صاحب سگنیٹری ہیں, جو میثاق جمہوریت دستخط ہوئے تھے جس کے لندن کے 2006 میں. جی سنیں دیکھیں, ہمیں اس وقت کے وہ جو میثاق جمہوریت ہے وہ تو یاد ہے, لیکن کیا آج جو آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں اس کی انٹینشن بھی وہی ہے جو اس وقت کی تھی؟ آج کی آئینی ترامیم کی انٹینشن آپ نے دیکھی اس میں دیکھے تو صحیح لکھا. آپ نے جو شیئر کی آپ کی کیا اس کے تحفظات کیا ہیں عامر مغل صاحب؟ عامر بھائی آپ کے تحفظات کیا ہیں؟ آپ نے بھی نہیں, آپ کے ہاتھ میں بھی مسودہ دے دیا گیا ان ٹائم پہ. عامر بھائی ہم لائر دونوں, ہمیں پتہ ہے کیا ہے کیا نہیں ہے. نہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں تحفظات آپ کے کیا ہیں. عامر صاحب آپ کے تحفظات کیا؟ ہم آپ کی بات ہی سن رہے ہیں. ہاں, میں تحفظات بتاتا ہوں. جو کچھ سیدھا چیزیں ہمارے سامنے میڈیا کے ذریعے یا کامران مرتضیٰ صاحب کے ذریعے آئی ہیں,
जो मैंने देखी है, मैं आपको चंद चीजें बता देता हूँ. अगर आप उनसे मेरे ही प्रोग्राम में उन्होंने पढ़ सकता हूँ. मेरे ही प्रोग्राम में उन्होंने कही, मेरे ही प्रोग्राम में उन्होंने बताई. हाँ, एक तो ये है जी कि अगर मुनीज़े जहांगीर को या आमिर मुगल को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे अगवा कर लिया जाता है, कोई भी एजेंसी उसको अगवा कर लेगी, तो हाई कोर्ट में भी उसके खिलाफ रिट नहीं हो सकती. अगर आप इसको ये समझती हैं कि मिसाक जमहूरियत में यही एग्रीमेंट हुआ था, तो फिर बिस्मिल्लाह. अच्छा, उसके बाद वफाकी आईनी अदालत हम जो बनाना चाह रहे हैं, इसका हम चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को लगाना चाह रहे हैं. नाम नहीं होता कभी भी, कभी भी किसी बिल में नाम नहीं होता है, पर्सन स्पेसिफिक नहीं होती है कभी जी. जी, आखिरी बात करें. कौन है जी? और उसका अपॉइंटी कौन है? शहबाज शरीफ, जो 17 सीटें जीत के मेरे और आपके मैंडेट पे धक्का मार के वजीर आजम बना हुआ है. अच्छा, ये कौन से पैनल आपको बता रहा हूं. ठीक है, ठीक, मैं बात कर ठीक. सुन ले जी, आखिरी बात करें, फिर मुझे वक्फा भी लेना है. जी, अब हम कैसे मान लें कि शहबाज शरीफ जिस और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सारे इख्तियारात आप उसको देने जा रहे हैं, ताकि तरीके से आप पे पाबंदी लगाए वो पाकिस्तान में आइन और कानून का नाम खत्म करे. इतना तो मुसव्वदा बैरिस्टर गौहर को भी नहीं पता. इस पे कोई साइन नहीं किया था इमरान खान ने. इस पे आप दोनों पार्टियों का साइन था, है, होगा. तरीके साहब का इस पे कोई साइन नहीं है. ठीक है, मेरा ख्याल है कि आमिर मुगल साहब ने बड़ी क्लियरली एक बात सामने रखी है. उनका ये खदशा है कि तरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगेगी. उनका ये खदशा है कि जो करंट चीफ जस्टिस हैं वो उनके साथ ज्यादती करेंगे. ये उनका खदशा है. और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अरेस्ट कर लिया जाए तो फिर उस शख्स को हाई कोर्ट में भी पेश नहीं किया जाएगा. ये उनका खदशा है जो प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई हैं. हम पूछेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, क्या यही वो करने जा रहे हैं? वक्फे के बाद. वेलकम बैक नाजरीन. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर मुगल साहब ने ब्रेक से पहले इन खदशात का इजहार किया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनता है तो उनको ये खदशा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लग सकती है. उनका ये खदशा है कि मुझे या आपको अरेस्ट किया जा सकता है और फिर हमें हाई कोर्ट में भी पेश नहीं किया जाएगा. खलील ताहिर सिंधु साहब सीनियर वकील भी हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के. ये बताइए कि जो इनके खदशात हैं, क्या ये आपके मुसवदे में हैं कि हाई कोर्ट के अंदर आप हमें पेश नहीं करेंगे? और क्या आप वाकई में जो करंट चीफ जस्टिस है काजी फाइज ईसा, उनको आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सरबराह बनाने जा रहे हैं? पहले बात तो ये है कि वो बात जिसका पूरे फसाने में जिक्र ना था, वो बात उनको बड़ी नागवार गुजरी है. क्या मुनीज़े, आप मुझे अच्छी तरह जानती, मैं आपको, क्या मुझसे ये तो आप कर सकती हैं कि ऐसा काम पे मेरे जैसा बंदा, जो आप समझ गई मेरी बात को, कि जिस चैम्बर से मेरा तल्लक रहा है मैं ऐसे काम कर सकूं? अफवाहें तो ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को एलिवेट करके लेके जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. एलिवेट कैसे कर देंगे? क्या, कैसे, किस तरीके से, कौन सा तो फिर जल्दी क्यों? क्योंकि वो तो रिटायर हो रहे हैं. अच्छा, अगर हम लेट करें तो फिर कहते लेट क्यों किया? पिछली दफा काजी फाइज साहब का पहले नाम आ गया. मुगल साहब प्लीज. अच्छा, चलिए आप कोशिश करेंगे क्रॉस टॉक में हम जवाब सुनने. मुगल साहब भाई प्लीज. सबका जवाब मैं कोशिश करूंगी, सबका आहिस्ता आहिस्ता सबका जवाब आ जाए. भाई बड़े अच्छा, दूसरे नंबर पे ऐसी कोई बात नहीं है किसी किस्म की. अब भी मैं अमर भाई से कहूँगा किसी तरीके से कोई हार्मनी पैदा करें. कोई अब भी, हालांकि हमारे लीडर्स कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि डायलॉग नहीं हो सकता, क्योंकि आप कहते हैं डायलॉग पीपल्स पार्टी से और नून से नहीं हो सकता, लेकिन हम अब भी चाहेंगे कि किसी तरीके से जो कॉमनैलिटीज हैं उन पे इकट्ठा हो जाए. मगर शैला साहिबा, जो इन्होंने सेनेट के अंदर एक बिल पास किया है, तमाम पार्टीज़ हैं उसके अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सलीम मांडवी वाला साहब की तरफ से दस्तखत आए हैं कि जी इस्लामाबाद टेरिटरी के अंदर कोई प्रोटेस्ट नहीं हो सकता. उसके नतीजे के अंदर 3 साल की सज़ाएं दी हुई. अच्छा, क्या ये जमहूरी ये नहीं कहा कि प्रोटेस्ट नहीं हो सकता? ये नहीं, 7 दिन पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है. ये तरीका है, और ये कोई पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया के वो सारे कंट्रीज जिसमें 18 सीजन गुजारे हैं इमरान खान ने, उन सब में ये है कि आपने परमिशन लेनी है, वो जगह दे देंगे, वहाँ कर लेंगे. दे देंगे. अगर मिली नहीं थी क्या? मिली नहीं थी क्या? अभी परमिशन मिली नहीं थी क्या? जो इन्होंने परमिशन के बात किया था वहाँ पे मिली थी. देखें, मैं एक बात करना चाह रही हूँ, इसको बड़ी संजीदगी से, आपको संगजानी में भी किया, सब जगह आपने जलसा कर लिया, ठीक है. अब अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर आप इतने दिन रुक जाए
تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں اپنے لیڈر کو آزاد کرانا ہے, ہم نے جو ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہونے دینی. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پہلے کی طرح دھرنا بٹھا دیں گے اور اس طرح سے ہوگا تو وہ تو نہیں ہونے دینا مگر تھا. جس طریقے اب سے یہ ان جو کے کہہ رہے لوگوں ہیں کو amendment سینکڑوں کی بات تعداد میں ان کے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے, ان کو مارا پیٹا گیا ہے, 550 کے قریب لوگ آپ ہیں. مجھے بتائیں کہ آپ ایس سی او کے جتنے بھی یہاں پہ سربراہان آئیں گے کیا وہ اس چیز کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے؟ اور جو اور آپ ساری سیکیورٹی جو فورسز ہیں وہ ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں. دھماکہ ادھر کراچی میں جہاں آپ کا شہر ہو گیا, ایک الگ چیز ٹھیک ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے جہاں کہیں پہ سوسائڈل اٹیک کو بہت مشکل سے روکا جاتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. کراچی میں ایک ہو گیا تو آپ کہہ رہی ہیں خیبر پختونخوا میں روز ہو رہے ہیں, دن رات ہو رہے ہیں. چائنیز کے اوپر ہوئے ہیں, یہ روز نہیں ہو رہے ہیں. ان کو جس پہ ایکسس ملتا ہے وہ ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے بانی ہے ایس سی او کے. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہو گیا نا تو ہم اس کے لیے پریشان بھی ہو گئے, فوراً کام بھی کر رہے ہیں. اب جو اصل بات ہے وہ میں کرنا چاہ رہی ہوں, جو یہ کہہ رہے ہیں کامران مرتضیٰ کی اور سب کی. دیکھیے جب ان کے لیے کنسنسس کے لیے گئے تو 3 جو تھے آرٹیکل ان پہ جو چینجز کی تھیں, امینڈمنٹ کی تھی, ایک 8 تھا, ایک 51 تھا اور ایک 106 تھا. تو جب چیئرمین بلاول نے گورنمنٹ سے بات کی, گورنمنٹ نے اتنی لچک دکھائی کہ انہوں نے کہا کہ اگر جو امینڈمنٹ ہم لا رہے ہیں اس پہ مولانا کو اعتراض ہے تو ہم انہیں ٹیبل ہی نہیں کرتے. تو یہ کنسنسس لیول ہے. پھر 199 شاید آئی تھنک 199 میں ایک ورڈ کا مسئلہ تھا, تو اس پر بھی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم واپس لے لیتے ہیں. تو جہاں پہ کنسنسس ورڈ ٹو ورڈ ہونے کی کوشش ہو رہی ہو اور ہو رہا ہو, وہاں پہ آپ اکیلے علمبردار کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کہاں سے آئین کے وفادار وہ آ گئے اتنے کیا کہنا چاہیے ٹھیکیدار, آپ پرویز مشرف کے, آپ کے اس کے کیا کرایا تھا اس نے, پولنگ ایجنٹ, چیف پولنگ ایجنٹ, اور آپ 63A ری رائٹ ہوا اس کے پہرے دار, 63A ری رائٹ کے پہرے دار آپ کے زمانے میں پنجاب اسمبلی میں بغیر الیکشن کے پرویز الہی جو ہے وہ سی ایم بنوانے والے, اور اچانک دھڑم جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کو ختم کر دینے والے ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے گھر میں آئین بنائے گئے, یہ ہیں آئین کے پہرے دار. مگر پھر کنسنسس کی ضرورت ہے, آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی ہے جب تک نہیں ہوگا اس کے اندر ان کو شامل کرنا پڑے گا. یہ کسی چیز جو بھی تیار نہیں ہے. آج کی بھی اے پی سی میں انہیں بلایا گیا تھا, انہوں نے کہا نہیں پہلے عمران خان. میں ایک آخری بات بتا دوں, ایک قرارداد آئی تھی نیشنل اسمبلی میں, اور انہوں نے کیا پی ٹی ایم کے ساتھ کیا کے پی میں, پی ٹی ایم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کے پی میں, ان کے گھر ان کے کیمپس چلا دیے. اچھا یہ ڈیموکریٹک رائٹ دیں گے. ٹھیک ہے عامر مغل صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. خلیل طاہر سندھو صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, شیلا رضا صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ نہ صرف دنیا بلکہ پاکستان کی عوام جو ہے ہمارے سیاستدانوں کی طرف دیکھ رہی ہے اور یہ امید کر رہی ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے بنیادی حقوق ہیں وہ اس پاور پالیٹکس کے اندر جو ہیں وہ نظر انداز نہ ہو جائیں بلکہ وہ شہید نہ ہو جائیں, اور یہی کچھ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل پیکیج میں ایسا کچھ نہیں ہوگا جس سے میرے اور آپ کے قانون اور جو بنیادی حقوق ہیں وہ سلب کیے جائیں گے. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.